بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پاکستان جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان کیا مصر ہے یا ترکی ہے، پاکستان کے اور ترکی کے اور مصر کے مسائل تقریباً ایک جیسے کیوں ہیں؟ پاکستان میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے، مصر میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے، ترکی میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے، شرح سود جو ہے ٹرکی میں 45%، اسی طرح مصر میں بھی 30% کے قریب تھا۔ ایجپٹ کی جو ہے سب سے بڑا مسئلہ بھی چل رہا تھا، ان کی کرنسی کا چل رہا تھا، ان کا آفیشیل جو ایجپشن پاؤنڈ ہے وہ جو ہے $1 کے بدلے 31 ایجپشن پاؤنڈز تھا، لیکن گرے مارکیٹ میں وہ 70، 75، 80 روپے تک بک رہا تھا، اور ایجپٹ میں بھی جو ہے تجارت رک چکی تھی۔ ایسا ہی تصور ہم نے دیکھا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پاکستان میں جو ہے ڈالر کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں کچھ اور تھا اور آفیشیل ریٹ کچھ اور تھا۔ تو میں آپ لوگ کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ان تینوں ممالک کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے قرضہ جات، اور قرضہ جات کیسے اتارنے ہیں، اس کے بغیر یہ ممالک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج کی ویڈیو جو ہے ہماری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ایجپٹ پہ ہے، اور ایجپٹ کی ہم بات کرتے ہوئے بات ہم ایجپٹ کی کر رہے ہوں گے، سوچ ہم پاکستان کر رہے ہوں گے، تو اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس ویڈیو سے ایک معاشی امید بھی پیدا ہو جائے، اور اس معاشی امید کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امید پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے بہت ساری چیزوں کو ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہانی کا ابتدا کرتے ہیں کہ ایجپٹ کا اس وقت جو ہے برا حال تھا، ان کے پاس ڈالر نہیں تھے، اور ان کی جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ہے وہ 80 ایجپشن پاؤنڈز میں بک رہا تھا، اور جو ان کا آفیشیل ریٹ تھا وہ 30-31 تھا۔ وہ بھی جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کے شکنجے میں تھے اور نئے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا تھا، کوئی ان کو قرض نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ایجپٹ کے لیے ایک 9/11 ہو گیا، اور ایجپٹ کے لیے 9/11 ہو گیا فلسطین اسرائیل سٹینڈ آف، اور اس کے نتیجے میں ایجپٹ نے بہت سارے فلسطینیوں کو جو ہے اپنے ملک میں جگہ بھی دی، سنا پیسے بھی لے کے دی۔ اس کے علاوہ ایجپٹ جو ہے کیونکہ اسرائیل کا اور ان کا نیبر ہے، تو وہاں پہ ایک ریڈ سی کیونکہ ایجپٹ کے پاس ہے، وہاں سے جو ہے پوری یورپ کی تجارت ہوتی ہے، وہاں پہ خطرے منڈلانے شروع ہو گئے، اور ایک طریقے سے اس ریڈ سی کے اوپر جو ہے ایک وہ وار زون بن چکا ہوا ہے۔ وہاں سے جو جہاز جاتے ہیں، بحری جہاز، وہاں پہ اس پہ حملہ ہوتا ہے، ہوتی والے حملہ کرتے ہیں، امریکن فورسز بھی آ چکی ہوئی ہیں وہاں، اور دنیا کی عالمی طاقتیں بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کرائسس بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں جہازوں کی جو مال بردار کی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، انشورنس پریمیم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایجپٹ، پاکستان، ترکی جو ہے اسلامک ممالک، جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے بڑے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس فوج کی طاقت بھی ہے، ایک فوجی طاقتیں ہیں، اور دنیا کی بہترین فوجیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ ترکی کی ہو، چاہے ایجپٹ کی ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو۔ یو اے ای، سعودی عرب اور گلف ممالک کے لیے ہم ایجپٹ اور ترکی جو ہے بہت اہم ممالک ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہم 3 بڑے ممالک جو ہیں جو سفر کر رہے ہیں، ان کی جو ہے گائے بقائے جو ہے سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ سے بہت زیادہ پچھلے کئی سالوں سے مدد، جیسے پاکستان کو سعودی عرب پیسے دیتا ہے، اسی طریقے سے یو اے ای بھی جو ہے پاکستان کو اور ایجپٹ کو پیسے دے رہا تھا۔ یو اے ای جو ابوظہبی اور دبئی کا ایریا ہے، انہوں نے ایجپٹ کو $11 ارب کا ڈپازٹس دیے ہوئے تھے، $11 ارب کے، اور پاکستان کو صرف جو ہے سعودی عرب اور یو اے ای کے ملا کے $3 ارب کے ڈپازٹس ہے۔ اور یہ یو اے ای کو انہوں نے ایجپٹ کو جو ہے صرف ابھی جو ہے 2-3 سال پہلے نہیں دیے، یہ 2014-15 سے ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں تاکہ ان کی مالی مشکلات حل ہو سکے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایجپٹ میں جو ہے وہ ایک فوجی حکومت ہے، اور وہاں پہ سی سی صاحب ہیں، اور وہ بلا مقابلہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جا رہا تھا، اور وہاں پہ سرمایہ کاری بھی پچھلے کئی سالوں سے رکی ہوئی تھی۔ اور ایجپٹ کی کہانی یہ ہے کہ ایجپٹ میں بہت زیادہ کاروبار جو ہیں وہاں کے، اور سٹیٹ اونڈ میڈیا، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور بہت زمین جو ہے ایجپٹ کی وہ فوج کے وہاں کے ان کے زیر اثر کے لئے، ان کی ملکیت کے لئے اس میں ہے۔ تو فوج کی حکومت بھی ہے، ان کی ملکیت بھی ہے، اور جو ہے یہ تمام کا تمام جو ایجپٹ کا جو معاشی ڈاؤن فال تھا جب سے سی سی آئے ہیں اس کے بعد سے شروع ہوا ہے، لیکن وہ بہت مضبوطی سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب بات بہت خراب ہو گئی تھی. اگر ایجپٹ میں کسی نے سرمایہ کاری کرنی تھی تو وہ 2 سال پہلے بھی کر سکتے تھے, 3 سال پہلے بھی کر سکتے تھے, لیکن ایک دم پچھلے ہفتے ایک سرپرائز آیا اور ایجپٹ میں جو ہے ایجپٹ کی اور یو اے ای کی ایک ڈیل ہوئی جس میں یو اے ای جو ہے 35 ارب ڈالر میں پورا ایک ایجپٹ کا شہر, اس کا جو سائز ہے, شہر کا نام ہے ریاض الحکمہ سٹی, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے پورا ایک شہر جو ہے ایجپٹ نے ایجپٹ سے یو اے ای نے خرید لیا ہے 35 ارب ڈالر میں. اور اس 35 ارب ڈالر میں جو 11 ارب ڈالر جو یو اے ای نے ڈپازٹ دیا ہوا تھا ایجپٹ کو, وہ ایڈجسٹ کر کے مزید 24 ارب ڈالر اس کو دیے جائیں گے. تو ایجپٹ کو ایک ساتھ 35 ارب ڈالر کی لاٹری لگی, اور اس لاٹری کی بنا پر جو ہے ایجپشن پاؤنڈ جو 75-80 پر ڈالر میں جو ہے بلیک مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا تھا, وہ امیجیٹلی 20% سے زیادہ اپریشیٹ ہو گیا, اور اب اس کا کہہ رہے ہیں کہ 50 اور 55 کے درمیان آ چکا ہوا ہے. اور ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ انسرٹنٹی تھی جو ڈالر کی, اور وہ ساری چیزیں ایک دم وہاں پہ جو ہے ڈالر کی ریل پھیل شروع ہو گئی. نہ صرف اس ڈیل کے بعد یہ ہوا, ایجپٹ جو ہے اب آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر کی ڈیل کرنے جا رہا ہے, اور اس 3 ارب ڈالر کے بدلے 10 ارب ڈالر کا پیکج ملے گا, ایجپٹ کو مزید 10 ارب ڈالر ملیں گے. تو اس کے نتیجے میں جو وہاں سرمایہ کاری ہے ان کا بھی گیٹ وے کھل چکا ہوا ہے. اور ایک ابھی پچھلے ہی ہفتے ایک ہوٹل نے 520 ملین ڈالر کی ایجپٹ میں ڈیل سائن کی ہے. اب یہ جو ہے اس کے علاوہ ایجپٹ کا بانڈ بھی بڑا کافی زیادہ جو ہے, اور یہ ایجپٹ کی تاریخ کی جو ہے سب سے بڑی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اب یہ جو ایجپٹ نے زمین بیچی ہے وہ ان کا ایک پرائم شہر تھا, لینڈ تھا, جس میں جو ہے جس کا جو حجم تھا, سائز تھا, وہ 170.8 ملین سکوائر میٹر تھا. تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس لینڈ ایک بہت بڑا شہر ہے, اور اس کی جو زمین ہے وہ ایجپٹ کی فوج کے جو زیر اثر یا ان کی جو ملکیت میں زمین ہے اس کو وہ دے رہے ہیں. یہ جو زمین ہے یہ ایجپٹ کے جو سمندری علاقے ہیں, جو کوسٹل ایریا نارتھ کا, اور وہ جو ہے اس کے بیچز 170 کلومیٹر تک ایکسٹینڈ ہوتے ہیں, وہ علاقہ جو ہے وہ دیا, اور کہا جاتا ہے کہ بڑا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ایجپٹ کا, اور یہ اربن ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہونی تھی, اور ٹورزم اور انویسٹمنٹس کے لیے انہوں نے جگہ رکھی ہوئی تھی. اب اس کے بعد ایجپٹ یہ بھی کہتا ہے, ایجپٹ کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے چیز بیچی ہے اس کے بدلے وہاں پہ جو ہے تاریخی انویسٹمنٹس ہوں گی, ٹورسٹ پلیسز بنیں گی, ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کا 35% منافع جو ہے وہ ایجپشن گورنمنٹ کو ملے گا, اور اس کے علاوہ نہ صرف اس کی ایجپشن گورنمنٹ کو ملے گا, وہاں پہ ایجپشن قانون لاگو ہوگا. وہ اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ایجپشن قانون, آپ یاد رکھیے گا, پاکستان میں سعودی عرب نے 10 ارب ڈالر کی ایک ریفائنری کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کو نہیں ہم مانتے, ہم جو ہے باہر کی انٹرنیشنل آربیٹریشن مانیں گے, کیونکہ پاکستان میں قانون جو ہے بس اپنی مرضی سے ہی چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہماری سوورنٹی جو ہے ہرٹ نہیں ہوگی. 35% اس کا پروفٹ ایجپشن گورنمنٹ کو ملے گا. ایجپشن لوکل قانون جو ہے اس پہ لاگو ہوں گے. جیسے یہ ڈیل ہوئی ایجپٹ کو 5 ارب ڈالر ٹرانسفر ہو گئے کیش, اور اگلے 2 ماہ میں باقی بھی 20 ارب ڈالر جو ہے ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور ایک گلوبل سٹی بنے گی. ایجپٹ کی تاریخ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ اس کی موٹی موٹی ڈیٹیلز ہیں. اچھا, یہ اس سے ایک فائدہ ان کو اور ہو گیا ایجپٹ کو, کہ ایجپٹ کا جو بجٹ خسارہ تھا وہ جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی. نمبر 1, 7% ایجپٹ کا جو بیرونی قرضہ تھا جو 11 ارب ڈالر یو اے ای نے دیے تھے وہ ایک دم ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ڈالرز چاہیے تھے اپنا ملک چلانے کے لیے, فائنینسنگ نیڈ, گراس فائنینسنگ نیڈ, اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی. سود کی ادائیگی میں کمی آئے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بجٹ کو بھی بینیفٹ کرے گی. تو یہ تو کہانی تھی ایجپٹ کی. اب میرا ایک دوست ہے یو اے ای میں بینکر ہے, تو اس نے مجھے بولا کہ کاش اس طرح کی انویسٹمنٹس پاکستان میں بھی آ جاتی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور کاش پاکستان بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتا. تو میں آپ دوستوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جو کام ایجپٹ میں ابھی ہوا ہے پاکستان میں بہت پہلے ہو چکا ہے.
پاکستان میں ہم نے گوادر پورٹ اسی طریقے سے اسی امید پہ کہ جی فیوچر وہاں پہ ہے، وہاں پہ پورٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہاں پہ ہوٹلز بنیں گے، ایک نیا شہر بنے گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی. اور اس اینٹیسپیشن میں ہمارے بہت سارے جو ہے کراچی سے، پنجاب سے، اسلام آباد سے، پشاور سے لوگوں نے وہاں گوادر میں زمین کا دھندا بھی کیا، اور وہ زمین بھی جو ہے لوگوں کی وہاں پہ کچرا ہو گئی. آج تک وہاں پہ جو ہے ابھی تک گوادر میں جو ہے اپنا پانی نہیں ہے، پیٹرول پمپس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں. یہ ہو سکتا تھا، اور اب اس میں جو ہے بہت سارے ہرڈلز آ گئے. اب وہ ہرڈلز کیسے آ گئے؟ وہ مقامی لوگوں کی وجہ سے آ گئے، کیونکہ مقامی لوگوں کو شیئر نہیں دیا گیا، تمام چیزیں ایسی ہوئیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجپٹ نے اپنا یہ لینڈ ٹریڈ کیا تو $35 ارب لیے. جب ہم نے گوادر اور یہ تمام چیزیں ٹریڈ کی تو ہم نے کتنے ارب ڈالر خزانے میں لیے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. اور ہم نے $1 بھی مجھے نہیں یاد پڑتا لیا، اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں. اچھا، یہ مشرف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ گوادر کی ڈیل ہوئی. اس طرح کی جب بھی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں تو یوزلی جو ہے حکومتیں جو ہیں نہیں ہوتی، یوزلی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، تو آسان ہوتی ہے ڈیلیں کرنا. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جب یہ سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا. دوسری ایک آپ کو ڈیل یاد کراتا چلوں، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کا آج تک حجم ہی نہیں پتہ لگا کہ کتنا اس کا حجم پاکستان میں آیا ہے. مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں $65 ارب آیا ہے، کوئی کہتا ہے $35 ارب آیا ہے. تو وہ بھی آیا تھا، اور وہ کہتے تھے گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے جو سرمایہ کاری کروائی اس میں ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے پکڑے. الٹا ہم نے جو وہ پروجیکٹس تھے ان کی جتنی زندگی تھی، اگر وہ بجلی پیدا کرے تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی بجلی خریدیں گے چاہے استعمال کریں نہ کرے. تو آج وہی سی پیک گلے کا ہار بنا ہوا ہے، اور اربوں ڈالر کی ادائیگیاں سال کی کرنی پڑ جاتی ہیں. تو میں کہنا کہ مطلب یہ آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا، یہ وقتی طور پہ تو چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب اس کا ٹائم آتا ہے پروفٹ ریپیٹریشن کا، یہ تمام چیزیں. اچھی چیز ایجپٹ کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے لینڈ ٹریڈ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ہم اس کا آپ کو کرایہ دیں گے. انہوں نے کہا آپ آئیں، بلڈنگ بنائیں، ہوٹل بنائیں، دفتر بنائیں، انڈسٹری لگائیں، جو بھی کرنے کریں، اور خود بھی کمائیں اور ہمیں اس میں سے 35% دے جائیں. اب یہ کب ڈیولپ ہوگا، کتنے عرصے میں بنے گا، اس کے بعد کب پروفٹس ملنا شروع ہوں گے ایجپٹ کو، یہ ایک الگ سوال ہے. تو یہ دوسری ڈیل تھی. تیسری ڈیل بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، ایک ریکو ڈیک ہوئی تھی. ریکو ڈیک ہم نے جو ہے دنیا کے کہتے ہیں کہ دوسرا بڑا جو ہے تانبے کا اور اس کا ذخائر تھا. اس کے علاوہ سینڈک بھی ہے ایک جو بلوچستان میں ہوا تھا، تو وہ بھی ہم نے دے دی. اس کو پھر ہمارے کورٹوں میں چیلنج ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا. الٹا اس میں سرمایہ کاری آنے کے حکومت پاکستان کو پر $11 ارب کا جرمانہ لگ گیا. پھر وہ اللہ بھلا کرے شوکت ترین صاحب کا، عمران خان صاحب کا، اس کو ڈیل کر کے جو ہے $1 ارب پہ کی اور پاکستان کی 50% شیئرنگ کی. تو ہم نے جو ماضی میں جتنے بھی کانٹریکٹس کیے، ہم نے اس طرح کے 3 سے 4 کانٹریکٹس کیے جو شاید پاکستان کے لیے گیم چینجنگ بن جاتی ہے. اب کیا ایجپٹ پاکستان سے زیادہ وسائل والا ہے یا زیادہ خوبصورت ہے؟ پاکستان میں تو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ہیں، اونچے پہاڑ ہیں. پاکستان میں جو ہے بہترین ریگستان بھی ہیں. پاکستان کی زمین بھی بہت زرخیز ہے. پاکستان کی کوسٹل لائن بھی اتنی شاندار ہے. پاکستان کے جو سمندر ہیں، مطلب ہم نے تو صرف کراچی کے اور سی ویو کے اور یہ ہاکس وے اور یہ 2-4 دیکھے. سنا بلوچستان کے جو سمندر ہیں وہ ورجن بیچز ہیں، دنیا کے بہترین بیچز ہیں یہاں پہ، لیکن نتھنگ ہیز بین ایکسپلورڈ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایسے اسٹریٹجک علاقوں کی جو اس وقت کنٹرولز اینڈ کمانڈز ہیں، وہ جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے علاوہ وہاں پہ ہمارے جو جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ان کے ہیں. اب یہ کب ان لاک ہوں گی چیزیں؟ جیسے ابھی ایجپٹ کی آرمی نے ان لاک کیا، ایک بہت بڑا لینڈ اپنا ٹریڈ کیا UAE سے، اور وہاں پہ ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اس کے علاوہ ہم پہاڑی علاقوں میں دنیا کے بہترین سکینگ ریزورٹس، عمران خان اس کی بات کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے آخری سال ایک بندل آئلینڈ کی بات کی تھی جو کراچی سے سمندر سے تھوڑا آگے تھا. وہ میری بھی سنی سنائی بات ہے. UAE کوئی ایسے ہی کوئی 150 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا اور وہ انٹرسٹڈ تھے.
یہ ڈیل سب سے پہلے پاکستان کے پاس آئی تھی، لیکن کیونکہ پاکستان میں اتنے سیاسی مسئلے ہیں، ہر ایک کو شیئر چاہیے، ڈیوالو ہو چکی ہے، 18ویں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے، ادھر سے بلاول صاحب نے کہہ دیا سندھو دیش، سندھ کا جو ہے وہ ہاریوں سندھ کی لوگوں کی جو ہے اس کا میں حق نہیں مارنے دوں گا، یہ نہیں مارنے دوں گا، وہ نہیں مارنے دوں گا. آج وہاں پہ جو ہے وہاں کے مچھیاروں کے جھوپڑیاں بھی نہیں ہیں، وہاں پہ پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ اپرچونٹی مس کی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے لاہور میں جو ہے راوی کا ایک پروجیکٹ تھا، پھر والٹن ایئرپورٹ کا پروجیکٹ تھا. یہ عمران خان ایک تاریخی پروجیکٹس لا رہا تھا. اسی طریقے سے جو ہے اوپر جو ہے پہاڑی علاقوں میں وہ کہتا تھا پاکستان میں ٹورزم، گلگت بلتستان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. ایک پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کووڈ کے بعد لوکل ٹورزم پاکستان میں بنا، لیکن ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا. رجیم چینج کرنے کے بعد سب تباہ برباد کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہم ریجن میں سب سے بہترین کر سکتے تھے. 1970 میں جب پاکستان جب ہمارے یہ جو مڈل ایسٹرن اکانومیز وہاں پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں ہوتی تھیں، ان کی ایئر لائن نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، یورپین لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ گھومنے پھرنے عرب کے لوگ آتے تھے، فار ایسٹ ایشیا کے لوگ آتے تھے. یورپینز جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کہتے تھے ہم اپنے یہاں پہ جو ہے ریٹائرمنٹ ہوم بنائیں گے. اس وقت یہاں پہ ٹرامس چلتی تھی، یہاں کے بیچز ڈیولپ تھے، اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں. وی ہیو ویسٹڈ دس آل. ایئر لائن ہماری دنیا کی بہترین تھی، اور اس کے بعد یہ جب عمران خان نے کچھ اپرچونٹیز انلاک کرنے کی کوشش کی، ہم نے پھر ویسٹ کیا. اب ہمارے جو پی ڈی ایم 2 والے ہیں وہ باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 6 ارب ڈالر کے 6,000 ارب ڈالر کے جو ہے مٹی ہے صرف، وہ جو بقول مصدق ملک کے پتہ نہیں، اور کتنا ہمارے پاس ماربل ہے. یہ ساری فضول باتیں. اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، دل بھی جلتا ہے. ایجپٹ نے ایک اچھی ڈیل کی ہے میری نظر میں، اور انہوں نے اس ڈیل کے عوض اربوں ڈالر ملک میں پہلے لے کر آئے. ہمارے ملک میں ہم نے فری میں سائن کی ڈیلیں، اور اس کے بعد فری میں سائن کرنے کے بعد اربوں ڈالر الٹا ان کو پیسے پے کر رہے ہیں. لوٹ مار کی انتہا ہو. یہ پاکستان کو جتنا لوٹا گیا ہے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسے ملک ہو. بہرحال اب جو ہماری نئی پی ڈی ایم 2 ہے ان کے پاس بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. پہلے بھی نواز شریف نے غلط ڈیل سائن کی تھی، غلط طریقے سے سائن کی تھی. 90s میں بے نظیر بھٹو نے ڈیل سائن کر دی تھی آئی پی پیز کی، جس کو عمران خان نے نیگوشیٹ کیا. پھر انہوں نے جو ہے رینٹل پاور کی کر دی تھی، وہ بھی عمران خان نے نیگوشیٹ کیا. تو یہی ہوتا جا رہا ہے. یہ غلط فیصلے کرتے ہیں، مفت میں چیزیں بانٹ جاتے ہیں. کوئی شریف صاف حکومت آتی ہے تو وہ اس کو جو ہے واپس سے ری نیگوشیٹ کرتی ہے. تو ٹائم ٹو تھنک. بہت بہت شکریہ.